سلسلہ منقطع ہوا. جی ہاں. جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری. اگر ہم اس ساری تین جو آج مختلف حوالوں سے مختلف وقتوں میں یہ چیزیں پڑھی گئی ہیں، اگر ہم اس کو اپنے صرف اس خطے کے اوپر ہی لے لیں، ذرا باہر نہیں بھی نکلتے ہیں، تو کیونکہ جب اسلام، جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو لوگ تو جب سنتے تھے تو پھر جیسے قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ آنکھیں اگل پڑتی ہیں، یہ ہماری آنکھیں کیوں نہیں ابل رہی، ہمارے دماغوں میں ہلچل کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ جب آپ کسی مسئلے کے سلوشن کے لیے کوئی دوائی دیتے ہیں نا، یا کوئی فارمولا بتاتے ہیں، تو سارے آ کے لیتے ہیں. جب بغیر کسی مسئلے کے سلوشن دیتے ہیں تو نو بڈی از گونا ٹیک اٹ. ہمارا کام تھا پہلے وہ والی فراست اپنے بچوں کو سامنے پریکٹس کرتے کہ قرآن کون سے مسئلے کو سالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کہیں گے نا نماز پڑھو، تو بچہ بھی پوچھے گا کیوں پڑھو. فطری سوال ہے، کوئی فائدہ ہوگا اس کا. یہ فطرت نے سوال پوچھا تھا، تو ہم نے کبھی بھی نہیں یہ مسئلے کے حل کے طور پہ قرآن پاک بتایا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا وہ مسئلہ کوئی حل کرے گا ہی نہیں تو ہم نے کیوں پڑھنی. ٹھیک ہے. سو دس از دا پرابلم دیٹ مسلمز آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ والدین اور اسکالرشپ قرآن پاک کو جب پریزنٹ کرے تو پہلے مسئلہ پریزنٹ کرے کہ بھائی دنیا میں یہ والے مسائل ہیں اور یہ آگے کے آنے والے مسائل ہیں. یہ فرد کی وجہ سے آتے ہیں، ہماری اپنی فطری ایک نفسیات ہے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ایک جماعت گرو کرتی، جب ملتے ہیں تو ہم یہ مسائل کریٹ کرتے ہیں. اس کی نشانیاں دیکھو، امریکہ اور فارن پالیسی، اس کی پاور گیمز رشیا، چائنا اور امریکہ کی چل رہی ہیں. کس بیس کے اوپر فارن پالیسیز بنتی ہیں ان کے ڈیپینڈنٹ اینٹیز کی. ٹھیک ہے. اب میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیں. جب قومیں چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتی ہیں حارس ہو کے یا پھر مجبور ہو کے، اور اس کے بعد پھر ظلم اور ظالم اور مظلوم کے کیا آپس میں معاملات رہتے ہیں، قرآن پاک کدھر آتا ہے؟ تمہارا کیا کام ہے؟ اینڈ رائٹ ناؤ اس وقت کون کون سی قومیں کن کن معاملات کے اندر انوالو ہے، تم کس قوم کا حصہ ہو، یہ تمہاری کتاب ہے. اس وقت اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ اس ورلڈ ویو کے اندر کون کون سے اسٹیپس لینے ضروری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس اینگل سے قرآن نہیں پریزنٹ کریں گے تو میں نے بھی نماز روزہ زکوٰۃ کر کے سائڈ پہ ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ والے اینگل سے پتہ ہے کون پریزنٹ کر رہا ہے؟ آئی وی لیگ کی یونیورسٹیاں پریزنٹ کر رہی ہیں. وہ سویڈن اور ڈینمارک اور ناروے کے اندر یونیورسٹی کی کیمپسز پہ صرف یہی سولوشن ڈسکس ہو رہے ہیں. ایسے نہیں دنیا پوری اٹریکٹ ہو کے ادھر جا رہی. وہ فطرت کی آواز لگا رہے ہیں کہ دنیا کے مسائل اور ان کے حل. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے مسائل اور ان کے حل. اور میرے اپنے مسائل اور ان کے حل تو سروائیول کے اندر ہی ہیں. مجھے ہی پتہ ہے، میں 80 سال کراس کر جاتا ہوں تو میں تو دنیا کا سب سے سکسیسفل آدمی ہوں. ورنہ کچھ سوچیں اور کیا مقصد ہے سائنس کی ترقی کا، اور کیا مقصد ہے اتنی مال اور روش کا اور دولت کا اور آسائشوں کا، کہ میں زیادہ عمر لے. سب سے بڑا تو مقصد تو زیادہ عمر لینے کا ہے. تو میرے ایک فرد کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. You need to understand I'm a nothing when it comes down to ابھی کے کرنٹ 7 بلین لوگوں میں بھی میری کیا اوقات ہے. تو اصل میں جو کہانی ہے وہ اجتماعی ہے، اور اجتماعی کہانی کے اندر سوالو کرنا ہے. بڑی قومیں اجتماعیت کے اندر انوالو کرتی ہیں بچوں کو، اور چھوٹی قومیں انفرادیت کے اندر. یہ ہے مسئلہ. بڑی قوموں کے بڑے بھی چھوٹوں کو ثابت کر دیں تم کتنے چھوٹے اور ہم کتنے بڑے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے، اور بڑی قوموں کے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. ہماری چھوٹی سی قوم نے کیوں کیا؟ ہماری نفسیات چھوٹی تھی، انفیریئر سائیکالوجی میں تھے. ہمارے بڑے بھی ہر وقت شاگرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ان کے چھوٹے بھی ہر وقت استاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر فین کلب بنا رہے ہوتے ہیں، میری گتی نہ ہٹ جائے، میری فالوئنگ نہ کم ہو جائے. کسی کو کلر آف دا ٹربن کے اندر لاک کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کو کس قسم کی بیعت نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو کسی کو سوشیو اکنامک کلاس کی اس میں باؤنڈری میں لاک کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی میں جم خانہ کا ممبر ہوں. یہاں سے یہ ہاؤ ڈیئر پیپل ٹیل می ہو آر ناٹ ممبرز آف مائی کلب. Are you kidding me with this? You think this is یہ ہے آپ کی اوقاتیں؟ بڑی قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہیں. سب سے چھوٹی قوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جو ہم نے پوری کی ہوئی ہے. ہر جگہ کے اوپر باؤنڈری لگا کے اب میں سرتاجی لے لوں، بس چاہے 6 بندوں کا کاؤنسلر ہی کیوں نہ بن جاؤں، مجھے میری دکان اور میرا حصار جو ہے نا وہ یہاں پہ لاک ہو جائے.
this is a name of a disease, this is not a name of a cure. پاکستانی جو سائیکالوجی ہے وہ ایک بیماری کا نام ہے اور وہ گیتا سے آئی ہے. میں صحیح بتاؤں, میں نے گیتا پڑھی ہے, گیتا میں بھی وہ سائیکالوجی ایسی نہیں ہے, یہ فالوورز میں تھی ان کی. اور برہمن نے کرنی تھی یار, انہوں نے راج کرنا تھا, انہوں نے ہر ایک کو ڈاؤن کاسٹ کرنا ضروری تھا, اور انہوں نے کیا کیا, وہ کتاب میں ڈال دیا. اب ایک کتاب کہتی ہے ساحل نام کا ہر بندہ جو ہے نا وہ انفیریئر ہے. تو میں اپنے ابو سے پوچھوں گا نا, ابو جی میرا نام ساحل کیوں رکھا تھا جب کتاب میں لکھا ہوا ہے انفیریئر ہو جاؤں گا میں. تو سوچیں, اور ابو کہے وہ کیونکہ کتاب میں تو قرآن میں تو لکھا تھا ساحل نا, تو میں نے تو اس لیے لکھا. نہ قرآن پڑھنا سمجھ آیا کسی کو, سمجھ آئی, اور نہ میری نفسیات سے سپیریئر ہو سکی. تو یہ والی ایک لوپ لگا ہوا ہے, اتنا بڑا لوپ لگا ہوا ہے کہ آپ کو میں سمجھا نہیں سک رہا ہوں کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کیا نہیں سمجھ آ رہی. لیکن صاحب جب یہ ساری چیزوں کا کرتے ہیں تو مشکلات کا جب ہم ادھر اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر یہ لوگ صبر کر رہے ہیں نا سارے, وہی نا اپنے مظلوم ہونے پہ صبر کر رہے ہیں نا. یہ ہے انفیریئر سائیکالوجی. اسلام میں صبر تب تک الاؤ نہیں جب تک حق پہلے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. اور مظلوم ہونے پہ کب صبر ہے مجھے بھی بتائیں. مظلوم ہونے ہماری تو کوالٹی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن میں بولتے ہیں مظلوم کو کہ اے مسلمانوں جب مظلوموں کو دیکھو تو جاؤ بچاؤ ان کو. ہم کب سے مظلوم ہونے پہ صابر ہو گئے ہیں. حق کے اوپر چلو گے, اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ مصیبتیں آئیں گی جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگی, تب صابر رہنا ہے آپ نے. آپ کو لوگ ماری جا رہے ہیں اور آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو پٹائی کرنے کے لیے دنیا میں میری پٹائی ہوتی رہے ہر وقت, تو میں صبر ہی کہوں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے, زمین پہ لیٹر لوگ ڈنڈے مارے ہیں اور آپ صبر کریں. یہ کون سا اسلام سمجھ آیا ہمیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں انفیریئر سائیکالوجی ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے مریں, خیر ہے کوئی بات نہیں. بھاگتے ہوئے یا چھپتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ صوفے کے نیچے چھپا ہوا صبر کر رہا ہوں میں. صبر تب آپ کرتے ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, ورنہ صبر ہی کہاں سے ہو گیا. میں اس وقت صبر تو نہیں کر رہا ہوں, میں تو کسی تکلیف میں نہیں ہوں. سوچیں, صبر تب ہے جب تکلیف ہو. تکلیف لینی ہی صرف اللہ کے لیے ہے, تب آتی ہے جب حق کی طرف لڑتے ہیں. جب اللہ کے لیے نہیں جا رہے اور پھر تکلیفیں آ رہی ہیں, پھر کوئی ہے کہ صبر. آپ مجھے بتائیں بغیر اللہ کے راستے میں کون سی تکلیف آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آ رہی ہے تو پھر تو کچھ اور ہی آپ کو ویشس سائیکل میں کسی صرف وہی تکلیف علاوہ ہے جو اللہ کی راہ میں, اور اگر آئے گی تو صبر کر بیٹا. پھر تو صبر کرنا سب سے پہلا اولین ایٹریبیوٹ ہونا چاہیے, ورنہ تو آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے جنگ سے, ورنہ تو آپ ایک بندے کو بھی فتح نہیں کر سکیں گے. اس وقت تو صبر کر رہے ہیں. مگر ایک چور کو آپ مار رہے ہو, وہ چور بھی ہو, ٹھیک ہے, ڈاکو ہو, بلکہ ریپسٹ ہو, اور وہ کوڑے کھا رہا ہو, اور میں کہوں کیا تجھے اثر کیوں نہیں ہو رہا کہ میں صبر کر رہا ہوں اس وقت؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا فلسفہ اٹھا کے لے کے آئے ہیں ہم کہ ڈاکو کو کوڑے بھی پڑے اور وہ صبر کر رہا بیٹھ کے, اور کہہ رہا ہے مسلمان ہوں میں تو صبر کروں گا. اور تو مسلمان ہوتا تو ریپ کرتا, تو چوری کرتا, اس بارے میں صبر کرتا ہے. تجھے تو توڑنا ہوگا میں اس وقت, تیرے تو اس غرور کو توڑنا ہوگا میں اس پہ تو صبر کر رہا. ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میں ایمن بات کر رہی ہوں کراچی سے. میرا کویشچن ساحل عدیم صاحب کے لیے ہے. جی فرمائیے. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اور پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی رمضان ٹرانسمیشن جس میں واقعی سیریس چیزوں پہ باتیں کی جا رہی ہیں, گلوبل پالیٹکس پہ بات کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اصل مسئلے کیا ہے مسلمانوں کے. لیکن جب ہم دوسرے چینلز دیکھتے ہیں اس میں وہی شغل میلہ اور رمضان ٹرانسمیشن میں بھی وہ سیریسنس ہمیں نظر نہیں آتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو چینلز ہیں, میڈیا چینلز ہیں, یہ ایجنڈا نیریٹو پش کر رہے ہیں, یا لوگ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہی وہ شغل میلہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور سیریس کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتے؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو سما کر رہا ہے. باقی جتنی بھی جگہ پر لوگ جو کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک یقینی طور پر ایڈیٹوریل بورڈ بھی ہوگا, ان کی پالیسی بھی ہوگی ایڈیٹوریل کی, ان کی اپنی ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے, ان کا ایک پروگرامنگ کا شعبہ بھی ہوگا. ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنے انداز میں کام کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے کام کو کرنے کا حقدار ہے, اور کرتے ہیں لوگ. ہم جو کر رہے ہیں, جو ہم کر سکتے تھے, جو ہمارا ہے, وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال آپ کے نگاہ کا اس طریقے سے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ذرا مختلف ہو رہا, تو شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے, اور جو ہم جو بھی خدمت یہاں سے اسلام کی کر سکتے ہیں, اللہ کے بندوں کی کر سکتے ہیں, وہ بنیادی طور پر تو اس کا مقصد یہی ہے. باقی
ساحل صاحب اس کا جواب دیں گے چونکہ آپ نے ساحل صاحب سے پوچھا گلوبل پالیٹکس کیوں ڈسکس نہیں ہوتی مسلمانوں میں، پھر گلوبل پالیٹکس ڈسکس نہیں ہو رہی نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اتنے ہی بڑے ہیں جتنا بڑا آپ کا دشمن ہے، تو یہ اصول یاد رکھیں. اب آپ نے چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے کھیل کے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے تو آپ چھوٹے سے آدمی ہیں. آپ بڑے مارکے کے اندر آئیں گے، آپ کو بڑی کیپیبلٹی لینی پڑے گی، بڑی اسکل لینی پڑے گی، فراست بڑی چاہیے ہوگی، حکمت بڑی چاہیے ہوگی، طاقت بڑی چاہیے ہوگی، شجاعت زیادہ چاہیے ہوگی، علم زیادہ چاہیے ہوگا، مہارت زیادہ چاہیے ہوگی. جو آپ اتنے ہی بڑے جتنا بڑا آپ کا دشمن ہے. سو آپ گلوبل نہیں ہوں گے تو سوری، پھر آپ اسلام کے امانت دار نہیں ہیں. آپ نے امانت کا حق نہیں دیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا ذمہ دیا تھا اور آپ نے اپنے محلے پہ اپنے خاندان کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی. زیادہ تر تو وہ بھی نہیں کرتے. تو باقی کے چینلز کے اوپر ڈانس ڈرامہ مستی چلتی ہوگی، پوری دنیا میں چل رہی ہے، صرف باقی کے چینل نہیں، پوری دنیا میں چل رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں، جی ہاں لوگ چاہتے ہیں، بالکل عوام یہی چاہتی ہے. تو کیا کریں جی؟ اب بڑا مسئلہ ہے تو بڑا مسئلہ سالو کرنا ہوگا. کیسے؟ یہ کیا، یہ کون سی فزکس کا مسئلہ ہے یہ بتائیں. یہ مولوی صاحب سے پوچھیں اور پروفیسر صاحب سے. یہ فزکس کا مسئلہ ہے، لوگ ڈانس ڈرامہ مستی چاہتے ہیں. یہ کیمسٹری کا مسئلہ ہے، یہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، سوچیں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. یہ نفسیات بنائی جاتی ہیں، خود نہیں بن جاتی. اور قرآن پاک نے اس کی باقاعدہ سٹیپ وائز پروگریشن چارٹ اللہ نے قرآن قوموں کی سٹوری میں بتائے ہوئے ہیں. یہ قومیں کس طریقے سے اس طرف پہنچتی ہیں، اس طرح خراب ہوتی ہیں، کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کس طرح معاملے کو، کس لالچ میں انسان یہاں پہ آ کے پہنچتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. رمضان کے اندر بھی اگر ایک قوم کے یہ والے معاملات ہوں تو پھر تو بیماری بہت ہی ڈیپ لیول پہ جا چکی ہے. اور یہ صرف سما کا ذمہ نہیں تھا، ہر ٹی وی چینل کا ذمہ ہے کہ سائیکولوجیکل ٹریننگ کرے قوم کی، آئی کیو بڑھائے اپنی پروگرامنگ کے تھرو. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ پیپل آر گونا پٹ پریشر آن دا میڈیا. میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ میڈیا جو کام 10 دن میں کر سکتا ہے، باقی کے ادارے 10 سال کی اسٹریٹجی میں نہیں کر سکتے. اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. سو میڈیا پہ پریشر ڈالنا کس نے؟ انٹلیکچوئل یوتھ نے. ڈیمانڈ کریٹ کریں وہ والی پروگرامنگ کی جس سے لڑکے اور لڑکی کا، بچے اور بچی کا آئی کیو بڑھتا ہو، قوم کو مسائل کا حل بنانے کے لیے تیار کرنے کی پروگرامنگ ہوتی ہے. مگر اگر آپ خود سوچیں، وہ فحش قسم کی یا اوباش قسم کی یا whatever کیجول قسم کی انٹرٹینمنٹ کے چینل کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہوئے، وہ تو پاکستانی لوگ ہیں، مسلمان ہی ہیں. بائی دی اینڈ آف دا ڈے دا بزنس ڈیسیژن گوز ٹوورڈز دیم. تو آپ میڈیا کو جو پریشر ڈالنا ہے تو اس کی اونرشپ پہ ڈالنا ہے اپنے پریشر. ٹھیک ہے، اونرشپ پہ پریشر ڈالنے کا آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم ڈالتے ہی اونرشپ کے اوپر پریشر ہے. پیپل ہو میک دا ڈیسیژنز کہ پروگرام کون سا بنے، چھوڑیں کب چلے، بنے کون سے پروگرام، یہ اونرشپ بتاتی ہے، یہ ہائی مینجمنٹ بتاتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ بلڈنگ دیٹ نیریٹو. اینڈ یہ میں نے پھر آپ سے کہا، یہ کیا ہم آپس میں تو نہیں کریڈٹ لے سکتے اس بار، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام کرانے ہوتے ہیں. سو آپ کی اگر نیت ٹھیک ہو اور آپ کو پتہ ہو اسٹریٹجائز کیسے کرتے ہیں ایک خاص کلسٹر کو، تو ہر ٹی وی چینل اس طریقے سے موو کرے گا. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیز الاؤ نہیں تھی، تو اس وقت ہر پروگرام کا حصہ ہے. پاکستان میں الاؤ ہی نہیں تھی، قوم نے اس طرح خود اپنے آپ کو لے کے آئی ہے. تو اس طرح کے لوگوں نے، آپ کے سمجھ رہے ہیں میڈیا چینلز کے اوپر کیا ترکی سے آتے ہیں لوگ یا انڈیا سے آتے ہیں یا سائبیریا سے؟ پاکستانی لڑکے لڑکی ہیں نا، وہ کریٹو ڈپارٹمنٹ سے کام کرتے ہیں نا، ہمارے ہی گھروں کے بچے ہوتے ہیں نا، اور کون سے آتے ہیں؟ ساحل صاحب، ایک ترکی سے اگر کوئی روک لیں تھوڑی دیر کے لیے تو ایک اور کام کر لیں. یہ بولیں کالر ایک. جی السلام علیکم.